السلام علیکم، میں زاہد علی خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کسی حد تک میرا موضوع جو ہے وہ سیاست سے متعلق ہے، کیونکہ کل دو بہت اہم واقعات رونما ہوئے، اور وہ دونوں واقعات ایسے ہیں جن پر لوگوں کو، اپنے سننے والوں کو جو ہے تصویر کا دوسرا رخ دکھایا جانا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت جو ہے ماحول اس طرح کا بن چکا ہے کہ اگر آپ کوئی تجزیہ بھی پیش کریں اور وہ اتفاق سے کسی ایک فریق، سیاست کے کسی ایک فریق کی طرف جو ہے اس کا جھکاؤ ہو جائے تو فوری طور پر اس کی حمایت کا الزام لگا دیا جاتا ہے، جبکہ میں اس وقت جو گفتگو کرنے لگا ہوں وہ بالکل ایک غیر جانبدار گفتگو ہے، کیونکہ کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ میرا جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے، اور صرف ووٹ ڈالنے کی حد تک ہے۔ جس وقت ووٹ کا مرحلہ آئے گا اس وقت جو بہتر امیدوار ہوگا ہمارے شہر میں، ہمارے حلقے میں اسے ووٹ جا کر دے آؤں گا۔ ووٹ ضرور دوں گا، کیونکہ ووٹ دینا فرض ہے اور اپنا فرض انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال اس جملہ معترضہ کے بعد آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ کل عمران خان صاحب نے 5 مرتبہ مختلف مواقع پر گفتگو کی ہے، اور ایک ہی گفتگو کی ہے۔ مجھے کل ان کی گفتگو جتنی بھی انہوں نے جہاں بھی اور جو بھی جن لوگوں سے بھی انہوں نے گفتگو کی، تو مجھے کچھ محاورے یاد آ رہے تھے، کچھ ضرب الامثال یاد آ رہی تھیں جو صدیوں کی چھلنی سے چھن کر ہم تک پہنچی ہیں، اور ان میں ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ جس کی زبان چلتی ہے اس کا دماغ نہیں چلتا۔ پھر دوسری کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ پہلے تولو پھر بولو۔ اسی طرح آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ تم مجھے اپنی شرمگاہ اور زبان کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ ان ضرب الامثال اور اس احادیث مبارکہ کا پیش کرنے کا پس منظر اور مقصد آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ عمران خان صاحب نے جو ابھی دور دور تک اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے، مگر کل انہوں نے 28 اکتوبر یعنی بروز جمعہ انہوں نے لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان کیوں کیا گیا، یہ اصل موضوع ہے۔ اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے ارشد شریف کے قتل کی وہ جو ایک حادثہ وہاں پر کینیا کے اندر پیش آیا، اس پر بہت زیادہ گفتگو کر دی۔ انہوں نے اگر وہ صرف الزام کی حد تک رہتے تو شاید معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا، لیکن انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی، وہ بات تسلیم کر لی جو ان کی جو ہے اہلیہ نے، مقتول کی اہلیہ نے بھی یہ بات نہیں کی، مقتول کی والدہ نے بھی یہ بات نہیں کہی، مقتول کے دیگر رشتہ داروں نے بھی یہ بات نہیں کہی، مگر عمران خان صاحب نے یہ بات 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 مرتبہ یہ بات دہرائی کہ میں نے ارشد شریف کو کہا کہ وہ ملک سے باہر چلا جائے۔ اس نے پہلی دفعہ میری بات نہیں مانی تو میں نے اسے دوبارہ کہا کہ میرے پاس اطلاعات ہیں، انفارمیشن ہے، لہذا تم ملک سے باہر چلے جاؤ، اور یہ بات وہ دہراتے چلے گئے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد DGISPR نے جو ہے بہت کھل کر ایک بات کہہ دی کہ حکومت جو ہے اس پورے واقعے کی تحقیقات کرائے اور یہ پتہ لگائے کہ ارشد شریف کس صحبت میں رہ رہے تھے، کس کے ساتھ تھے، کس کے کہنے پر وہ ملک چھوڑ کر گئے، کن حالات میں گئے، اور ان کے قتل کا فائدہ کس کو ہوا۔ عمران خان صاحب جن کی طرف اشارہ کنایوں میں بات کر رہے تھے، انہوں نے 2 ٹوک انداز میں حکومت سے
مطالبہ کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور پاکستان جیسے ملک کے اندر اس طرح کا فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کچھ اپنی حدیں کراس کر گئے ہیں، وہ ان کی زبان پھسل گئی ہے، وہ اپنی جو انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا وہ کہہ گئے ہیں۔ حکومت نے کمیشن بنا دیا، وزیر اعظم پاکستان نے وہ کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اب آج یا کل میں کابینہ اس کمیشن کی منظوری دے گی، اور پھر یہ کمیشن ارشد شریف کے قتل کی موت کی تحقیقات شروع کر دے گا۔ اب جب عمران خان صاحب یہ کہہ چکے کہ میرے پاس انفارمیشن تھی کہ اسے ٹارگٹ کیا جائے گا، تو کمیشن کا کام آسان ہو گیا، اور وہ میرے رائے میں سب سے پہلے عمران خان صاحب ہی کو طلب کرے گا۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ شاید جس سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب نے فوری طور پر لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، اور لانگ مارچ کے اعلان میں بھی وہ ڈائیکاٹمی کا شکار رہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ حقیقی آزادی کے لیے مارچ کرنا چاہ رہے ہیں، اور حقیقی آزادی وہ مانگ کر نہیں ملتی، چھیننے سے ملتی ہے۔ اور اگلے ہی لمحے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارا لانگ مارچ وہ پرامن ہوگا، لوگ اس میں انجوائے کریں گے۔ یہ جو تضادات ہیں ان کی شخصیت کے، ان کی زبان کے، ان کے کردار کے، یہی پہلو اسی لیے زیادہ گفتگو نقصان دہ ہوتی ہے کہ انسان کی شخصیت عیاں ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ یہ جو 1.5 انچ کی زبان ہے یہی انسان کا بھرم بھی قائم رہتی ہے، اور یہی انسان کی شخصیت کو بے نقاب بھی کر دیتی ہے۔ لہٰذا بولتے ہوئے، بات کرتے ہوئے انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز جو PDM کی جماعتوں میں سب سے بڑی جماعت ہے، اور شہباز شریف صاحب اس کے وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ میری کوئی ہمدردی نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ 4-5 مہینے کے دور میں انہوں نے مسائل میں اضافے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ دوسرا جو انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب ہی کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ کیوں اٹھایا اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے اٹھایا اور اس کے بوٹ بنے۔ اب انہوں نے کمیشن کا اعلان کر دیا ہے، عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ لانگ مارچ لاہور کے لیبرٹی چوک سے شروع ہونا ہے۔ پنجاب میں PTI کی حکومت ہے، چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب لانگ مارچ کو سپورٹ کریں گے، یعنی تمام حکومتی مشینری صوبائی حکومتی مشینری وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرے گی۔ دوسری طرف اطلاعات یہ ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ وہ ریاست کے خلاف کسی اقدام میں فریق نہیں بنیں گے، اور اس معاملے میں کافی گفت و شنید ہو چکی ہے، اور پرویز الہی صاحب بھی اس بات کی سنگینی کو جانتے ہیں کہ وفاق کے خلاف سرکاری مشینری کا استعمال نہ صرف یہ کہ آئین کی خلاف ورزی ہے، بلکہ اس کے نتائج بھی سیاسی طور پر بھی بہتر نہیں آئیں گے۔ سیاسی طور پر بہتر کیسے نہیں آئیں گے؟ اس کا ظاہر ہے کہ اگر پنجاب حکومت سرکاری وسائل 28 اکتوبر کو شروع ہونے والے لانگ مارچ کے لیے عمران خان صاحب کو فراہم کرتی ہے، تو پھر پنجاب میں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے۔ گورنر راج وہ کوئی بالکل کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ جمہوری ممالک میں، جمہوری روایتوں کے اندر، جمہوری معاشروں کے اندر اس طرح کا ڈکٹیٹوریل اقدام ہے وہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ پاکستان میں اس سے پہلے گورنر راج کے تجربے کیے جا چکے ہیں، لیکن یہ گورنر راج ہے یہ وہ تلوار ہے جو دونوں طرف سے کاٹتی ہے۔
اگر گورنر راج کا نقصان جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو پہنچے گا تو گورنر راج کا نقصان جو ہے وہ پی ڈی ایم کو بھی ضرور پہنچے گا۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ گورنر راج جو ہے اگر کسی بھی سطح پر گورنر راج لگانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، جو کہ یقیناً میرا خیال ہے کہ ایک آپشن ہوگی، کیونکہ سرکاری وسائل اگر کسی سیاسی جماعت کی تحریک اور وہ بھی ریاست کے خلاف تحریک میں استعمال ہونا شروع ہو جائیں تو اسے روکنا وفاقی حکومت کا جو ہے بہرحال فرض ہے۔ اور وفاق جو ہے وہ صوبوں کی اکائیوں کے مجمع کو کہتے ہیں، مجموعہ جو ہے وہ وفاق کہلاتا ہے، فیڈریشن کہلاتی ہے، اور فیڈریشن کا کوئی ایک یونٹ بھی جو ہے اگر وہ اپنے مرکز کے خلاف بغاوت کرنے پر اتر آئے تو پھر اس کا سدباب کرنا وفاق کی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 2 دن باقی ہیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب بھی ایک جہاں دیدہ سیاستدان ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وفاق کے خلاف اگر وہ گئے تو اس کے کیا کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں، تو وہ بھی اس حد تک نہیں جائیں گے، لیکن اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہے بھی صحیح تو وہ مذاکرات کے ذریعے پوری کی جا سکتی ہے۔ اور سنا ہے، رپورٹس ہیں، میڈیا کی رپورٹس ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ مسلسل نواز شریف صاحب سے بھی اور چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی رابطے میں ہیں، اور تمام نتائج اور عواقب جو ہیں جو ممکنہ طور پر پیدا ہو سکتے ہیں اس پر ان کی بات چیت جاری ہے۔ یہ تھوڑا سا پس منظر تھا کہ جس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا۔ اب لانگ مارچ جو ہے وہ کہاں، لاہور کے لبرٹی چوک سے شروع ہو کر وہ کہاں جائے گا، اسلام آباد میں اس کی سرگرمیاں کیا ہوں گی، کیا وہ اسلام آباد کا محاصرہ کریں گے، کیا وہ اسلام آباد کے ڈی چوک میں جا کر پہلے کی طرح دھرنا دینا چاہیں گے، کشمیر روڈ پر جا کر بیٹھیں گے، F9 پارک میں ان کو جگہ دی جائے گی، یہ ساری باتیں ابھی مبہم ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے بہت جلدی میں کیا گیا ہے۔ خود جب پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں، جب ہم نے ان سے پوچھا کہ اس بارے میں کچھ ہمیں بتائیے، تو انہوں نے خود لا علمی کا اظہار کیا۔ ان حالات میں یہ لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے، اور شروع ہونے کے بعد بھی ابھی تک کہیں وہ سرگرمی نظر نہیں آ رہی جو ایک بڑے سیاسی ایونٹ کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور وہ بہت دن پہلے نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ شام کو ہی پتہ چلے گا، 28 اکتوبر کی شام کو، کہ لانگ مارچ میں کتنے شرکاء جو ہیں وہ لاہور سے نکلتے ہیں، کتنے پشاور سے آتے ہیں، اور عمران خان صاحب کیا اسٹریٹجی اعلان کرتے ہیں۔ ابھی تک ان کی کوئی اسٹریٹجی ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے ارشد شریف کے قتل کو، جو ایک سیدھا سادہ واقعہ تھا جس کے بارے میں کینیا کی حکومت نے، کینیا کی پولیس نے 2 ٹوک انداز میں جو ہے اپنی وضاحت جاری کر دی تھی، ویڈیو وضاحت بھی جاری کر دی تھی، تحریری وضاحت بھی ان کی حکومت نے جاری کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ یہاں پر ارشد شریف کے قتل پر سیاست کی گئی۔ ارشد شریف کے قتل کے بارے میں بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاک قرآن میں ہم جو ہیں، ہم وہ معاشرہ بن چکے ہیں کہ جو ہمیں پسند ہے وہ دین کے بھی اعلیٰ مرتبے پر ہے، اور جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ ضلالت کے پسترین درجے پر ہم اسے فائز کر دیتے ہیں۔ شہادت اور شہید کا مرتبہ قرآن مجید نے 2 ٹوک انداز میں بیان کیا ہے۔ یہ وہ عظیم رتبہ ہے جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ یہ تو بہت بڑا رتبہ ہے نا، شہید ہونے کا، شہادت کا رتبہ جو ہے۔ ایک عام آدمی جو وہ گناہ گار ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی شخص کے چہرے سے اس کے گناہ گار یا بے گناہ ہونے کا اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو اس کے جنت اور دوزخ میں جانے کا فیصلہ بھی یوم محشر میں ہوگا۔ ہم نے یہ معلوم نہیں کیوں یہ وتیرہ اپنا لیا ہے کہ جس کو چاہتے ہیں ہم شہید قرار دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہم مردود حرم قرار دے دیتے ہیں۔ یعنی براہ راست اللہ تعالیٰ کی شریعت میں مداخلت کو ہم نے وتیرہ بنا لیا ہے۔ اس سے بچیے، یہ بہت خطرناک کام ہے۔
براہ راست اللہ تعالیٰ کی سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کون گناہ گار ہے اور کون بے گناہ، کون اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پلسرات پار کر جائے گا اور کون نیک نام آدمی جو ہے وہ یہ مرحلہ پار کرنے سے رہ جائے گا۔ یہ صرف اللہ کی ذات جانتی ہے اور اس کا فیصلہ صرف یوم محشر میں ہوگا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ہر معاملے کا دوسرا پہلو وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا، لہٰذا آج سے ہم ظاہر پر فیصلہ کریں گے۔ ہم یہاں پر ہر مرنے والے کو جو بھی ہے، میرا فیورٹ ہے تو میں اسے شہید قرار دے دوں گا، میرا ناپسندیدہ ہے تو میں اسے مردود قرار دے دوں گا۔ ہم سوچتے ہی نہیں کہ دین کتنا سنجیدہ معاملہ ہے۔ تو بڑے بڑے جید لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں اس کو اسی پہلو سے لیے چلے جا رہے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ اس کو، یہ ایک واقعہ تھا، اس واقعے کو واقعے تک رہنے دیجئے۔ عمران خان صاحب نے ضرورت سے زیادہ اس پر گفتگو کر لی ہے، یہ مناسب نہیں تھا۔ ان کا ایک واقعہ غیر ملک میں ہوا، اس کے بارے میں کئی سوالات اٹھ رہے ہیں، ان سوالات کے جوابات کے لیے اب چلیے حکومت نے ایک کمیشن بنا دیا۔ اب جتنے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں یا جن کے پاس جو بھی معلومات ہیں وہ اس کمیشن کے سامنے جائیں اور وہاں پر جو ہے اپنے تمام جو رائے ہے وہ لکھ کر بھی پیش کر دیں اور جو ان کی معلومات ہے وہ انہیں بیان بھی کر دیں، تاکہ عرش شریف کے معاملے میں اگر کہیں شک اور شبہ ہے اور کہیں کوئی سازش ہے تو وہ بے نقاب ہو جائے۔ اگر آپ بے نقاب کرنا چاہتے ہیں تو از خود عمران خان صاحب کو اس کمیشن کے سامنے جانا چاہیے، جو کہ وہ نہیں جائیں گے۔ انہیں طلب بھی کیا جائے گا، وہ تب بھی نہیں جائیں گے، حالانکہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے، حالانکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ انہیں مارا جانا تھا، حالانکہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میرے پاس انفارمیشن تھی، یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے کہا 2 دفعہ کہ ملک سے باہر چلے جاؤ۔ اس کے باوجود بھی وہ گواہی نہیں دیں گے۔ یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ حقیقی آزادی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کون سی حقیقی آزادی چاہیے؟ تو حقیقی آزادی وہ تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھائی تھی کہ سچ بولنا ہے، خواہ خود کو نقصان پہنچے، حرام نہیں کھانا، دوسروں کے کام آنا ہے، سادہ زندگی گزارنی ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ قلوب بدلے تھے، صحابہ کرام خیر الامت ایسے ہی نہیں بن گئے، ان کی اخلاقی تربیت کی گئی تھی، ان کے قلوب بدل گئے تھے، قلوب منور ہو گئے تھے۔ میں نے یہی گزارشات کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اب یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے قلوب کو کھولے، یعنی شرح صدر ہو، وہ اس ملک سے محبت کر سکیں، اس ملک کے حقیقی مسائل کو جو ہے وہ جان سکیں، وہ تاریخ کے صحیح سمت میں کھڑے ہو سکیں، وہ سچ کو سمجھ سکیں۔ یہی میری دعا ہے اور آپ اس پر آمین کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ پاکستان کا ساتھ دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔